السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں و تقوی الہی پر تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں اور تقوی کے سایہ میں بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے جو تکمیل مقصد خلقت انسان ہے، اور اس نظام ہدایت کو تقوی کے ستون پر قائم کیا ہے، اور تقوی کا رنگ اس نظام ہدایت پر چڑھایا ہے۔ تقوی تحفظ حیات انسان ہے آفات دنیاوی سے اور عذاب اخروی سے۔ وہ خطرات اور مہالک جو انسان کی زندگی کو درپیش ہیں، جن میں آئے دن مبتلا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، ان مہلکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو تدبیر کی ہے، اور اس تدبیر کی جو تفصیلات مقرر فرمائی ہیں، وہ سب تقوی ہیں۔ اگر انسان ان کے مطابق عمل کرے اور انہیں اپنا لے، انسان سرکشی کی بنا پر اور طغیان نفس کی بنا پر اکثر مہلک اقدامات کرتا ہے اور اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال دیتا ہے، بہت ہی ناموزوں خطرات میں ڈال دیتا ہے، اور مہلک خطرات میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور ان خطرات کے اندر اپنا مقصد زندگی تباہ کر دیتا ہے، خود زندگی تباہ کر دیتا ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس تباہی سے بچنے کے لیے جو تحفظ اختیار کرتا ہے اور حفاظتی تدبیر کرتا ہے، وہ اور زیادہ اس کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بھی دی ہے، زندگی کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے، اس مقصد تک رسائی کے لیے ہدایت بھی مقرر فرمائی ہے، اور اس ہدایت کو تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے تدبیر کے ساتھ ممزوج و مخلوط کیا ہے اور اسے تقوی کہا ہے۔ تقوی کے چونکہ پوری زندگی کے اوپر احاطہ ہے موضوع تقوی، اور تقوی دراصل منشور زندگی ہے انسان کے لیے، اس لیے اس کی تفصیلات ہیں، جزئیات ہیں۔ جتنی تفصیلات و جزئیات زندگی کی ہیں، اتنی ہی تقوی کی بھی ہیں۔ جتنا تانا بانا زندگی کا پھیلا ہوا ہے، اتنا ہی احاطہ تقوی کا بھی ہے، اتنی ہی وسعت تقوی کے اندر بھی موجود ہے۔
کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جو حیات و زندگی بشر کے زمرے میں آتا ہو لیکن تقوی کے زمرے میں درج نہ ہوتا ہو یا اس کے لیے تقوی متصور نہ ہو۔ ایک اہم باب تقوی کے ذیل میں اور تقوی کے ضمن میں تقوی کا حصول ہے کہ انسان کس طرح تقوی اپنی ذات کے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنی زندگی کے اندر قائم کرے اور تقوی کو زندگی کی بنیاد قرار دے۔ تقوی کے معنی کو سمجھنے کے بعد سب سے اہم باس باب تقوی میں حصول تقوی اور منابع حصول تقوی اور ذرائع ہیں جن ذریعوں سے انسان اس تدبیر الہی تک پہنچتا ہے، اس جوہر و گوہر کو حاصل کرتا ہے۔ متعدد عوامل تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت عظیم منبع ماہ مبارک رمضان ہے، وہ توفیق جو اس وقت نصیب ہے ہم سب کو، اور ہم اس ماہ عظمیٰ میں، اس ماہ اکبر میں، اس شہر اللہ عظمیٰ میں واقع ہیں اور اس کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ یہ توفیق، یہ فرصت ماہ مبارک رمضان کی تہ بتہ ہے، ایک تہ نہیں ہے اس توفیق کی ظاہری، بلکہ اس کے باطن میں ایک دیگر تہ ہے، اس کے باطن میں ایک اور تہ ہے، اور اسی طرح اگر انسان اس کی گہرائی میں اترتا جائے تو ماہ رمضان کے اندر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرصت مقرر فرمائی ہے اور اس کی باطنی تہیں مقرر فرمائی ہیں، ان سے انسان بہرہ مند ہوتا ہے، ان سے فیض یاب ہوتا ہے انسان، اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں انسان۔ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے۔ یہاں عزیزوں نے ایک قرآن خوانی کے لیے عنوان رکھا ہے، محفل انس با قرآن، قرآن سے مانوس ہونا۔ انس وحشت اور غربت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، انیس اور غریب یا انیس اور وحشی، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے وحشی۔ وحشی جو انس نہ رکھتا ہو، دور ہو اور دور بھاگتا ہو، رم کرتا ہو۔ انس ایک قلبی تعلق ہے، ایک قلبی قربت ہے۔ انس وہ پہلا قدم ہے، قرآن کریم کے ساتھ انسان مانوس ہو، انس پیدا ہو، حشر ہو، دائماً صبح و شام، لیل و نہار انسان قرآن کے ساتھ محشور ہو۔ آپ اس کے ساتھ مانوس ہیں جس سے آپ اکثر وقت گزارتے ہیں، اور آپ کا رجحان ہے کسی کے پاس بیٹھنے کا، وہی آپ کا انیس ہے، وہی آپ کا مانوس ہے، آپ اس کے ساتھ انس رکھتے ہیں۔ اور جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے دور رہتے ہیں، اس کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ وحشت ہے، دوری ہے، غربت ہے، لا تعلقی ہے ہماری، جس سے ہم اکثر کنارہ کش رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ وحوش ان جانوروں کو کہتے ہیں جو انسان سے بالکل ہٹ کے رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں۔
کچھ حیوانات ہیں جو انسان کے ساتھ انسان کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، انسان کے ارد گرد رہتے ہیں، انسان سے بھاگتے نہیں ہیں، دور نہیں جاتے، لیکن کچھ حیوانات ہیں جو انسان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ جتنی بھی کوشش کرے انسان ان کو قریب لانے کی یا ان کے قریب ہونے کی، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں انسان کے ساتھ قرابت و تعلق نہیں ہے، بلکہ خوف ہے، اور اس خوف کے نتیجے میں دوری ہے۔ انہیں وحوش کہا جاتا ہے۔ وحش وہ موجودات، مخلوقات، جاندار جن کے اندر یہ رم کی حالت موجود رہتی ہے، برعکس ان حیوانات کے جو انسان کے اہلی ہیں، اہلی پالتو ہیں اور دور نہیں رہتے، بلکہ دور کریں بھی تو انسان کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ مانوس ہے انسان کے ساتھ۔ قرآن کریم کے ساتھ انسان کا انس ہو، تعلق ہو، لیکن یہ انس کی حد تک اس معنی میں کہ صرف تلاوت قرآن کریں کافی نہیں ہے، ہدایت ہے قرآن۔ تلاوت قرآن اس کا مقدمہ ہے، اور تلاوت قراءت نہیں ہے، تلاوت پیروی کو کہتے ہیں۔ فاصلے کے بغیر کسی کے پیچھے چلنا تلاوت کہلاتا ہے۔ فاصلہ رکھ کے چلیں، فاصلے کے ساتھ چلیں، یا فاصلہ زیادہ بڑھاتے جائیں، اسے عداوت کہتے ہیں۔ اسے دوری کو عداوت کہتے ہیں۔ عدو یعنی دور، اور دور ہوتا جا رہا ہے، مسلسل فاصلہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ اور تالی جو فاصلہ رکھے بغیر پیچھے پیچھے متصل جڑا ہوا کسی کے پیچھے آ رہا ہو، اسے تالی کہتے ہیں۔ تالی قرآن جو فاصلے کے بغیر قرآن کے پیچھے پیچھے عمل کر رہا ہو۔ قاری یہ قرآن ہے جو قراءت کرتا ہے فقط الفاظ کی۔ تالی کا تعلق قوانین قرآن سے ہے، دستورات قرآن سے ہے، اور اس نے قرآن کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ تالی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ امام ہے اس کا۔ امام اور تالی، امام کے پیچھے چلنے والا جو تلوے امام میں چلتا ہو، فاصلے کے بغیر اپنے پیشوا کے ہمراہ چلتا ہو۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبہ نورانی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن امام ہے تمہارا، تم اس کے امام نہ بنو، قرآن کو اپنا امام بناؤ، پیشوا بناؤ، اور قرآن جہاں جاتا ہے وہاں جو قرآن جدھر لے جاتا ہے ادھر اپنا رخ موڑ لو۔ قرآن پر سبقت نہ لو، آگے نہ بڑھو، قرآن کے اور آپ کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اس طرح کا تعلق تمہارا قرآن کریم کے ساتھ ہو۔ اور عظیم منبع تقویٰ کا ہے۔ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کے لیے ہے، اور قرآن عظیم منبع ہے تقویٰ کا انسان کے لیے، بلکہ دستور تقویٰ، نظام تقویٰ اور تفصیلات تقویٰ قرآن کریم ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے۔ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا رویہ، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی روزمرہ کے چال، یہ سب قرآن تھا۔ کان خلقہ القرآن، اخلاق، قرآن اخلاق ہے رسول اللہ کا، قرآن رویہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہی نزول کا معنی ہے، چونکہ نازل ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی طرح قرآن نے نازل ہونا ہے مومنین کے دلوں میں، اترنا ہے مومنین کے دلوں میں،
تو خلق بننا ہے، اس نے رویہ بننا ہے قرآن نے، اور وہی رویہ تقویٰ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اور باب تقویٰ کے لیے کھولا ہے، اور انسان کی معراج کے لیے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر انسان کی پرواز ہے، انسان کا عروج ہے، انسان کی معراج ہے لیلۃ القدر۔ وہ انسان سالک جو اپنے پروردگار کی طرف مہاجر ہے، اس انسان کے لیے بیچ میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جتنے مسافر ہیں عموماً دیر سے نکلتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے، وقت سفر گنوا بیٹھتے ہیں، سفر کے درمیان سفر ترک کر دیتے ہیں، حرکت چھوڑ دیتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ذرا ذرا سے بہانوں سے ان کے سفر تاخیر ہو جاتے ہیں، ان کی منزلیں دور ہو جاتی ہیں، اور غیر معمولی دوری منزل کے اندر پیش آتی ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام افسوس کرتے ہیں کہ منزل بہت دور ہے، سفر بہت طولانی ہے، اور توشہ بہت قلیل ہے، یعنی عمر کوتاہ ہے، کم ہے، سفر بہت طولانی ہے، خاک سے خدا تک کا سفر ہے، انسان کو درپیش ہے، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک کا سفر انسان کو درپیش ہے، اور استعداد سے لے کر کمال تک کا سفر انسان کو درپیش ہے، اور اس سفر کے لیے فرصت بہت کم ہے، اور جو کم فرصت ہے وہ بھی ہم گنوا بیٹھتے ہیں، وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، سستی برتتے ہیں، کاہلی طاری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، اونگ آ جاتی ہے ہمیں، نیند آ جاتی ہے ہمیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، لہو میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لا یعنی امور میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دور کر دیتی ہیں منزل سے۔ اس کی تلافی کے لیے اس سفر کے اثناء میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے پرواز کا موقع فراہم کیا ہے، تاکہ سفر کی تاخیر کی تلافی کر لے انسان۔ اتنا سفر کرے کہ اگر ہزاروں مہینے بھی ضائع کر چکا ہے تو بھی ایک شب میں اس کی تلافی کر سکے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے برتر رات، 1000 ماہ ایک مکمل عمر ہے انسان کی، ایک اوسط عمر اس وقت، اور ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ اوسط عمریں انسان کی 60 سال سے لے کر 80 سال کے درمیان تک ہیں، پھر استثناء ہیں، لیکن اوسط عمر، طبیعی عمر انسان کی اتنی گزر جاتی ہے۔ اگر حادثات سے بچ جائے، بیماریوں سے بچ جائے، تو بدن زیادہ سے زیادہ اتنا چل سکتا ہے، اس کے بعد مزمحل ہو جاتا ہے، اس کے بعد تحلیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد بدن بکھر جاتا ہے، خود ہی یہ گھر خراب ہو جاتا ہے، پوسیدہ ہو جاتا ہے۔ 80 سال، 1000 ماہ 80 سال ہیں، 80 سال سے کچھ اوپر، اتنی ہی ایک انسان کی عمر ہوتی ہے، اور عمر بھر اگر کسی نے ضائع کر دی ہے، اس کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے تلافی کی گنجائش رکھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے برتر رات ہے، اور ہزاروں ماہ کا سفر ایک شب میں انسان انجام دے سکتا ہے، پرواز کر سکتا ہے، عروج پہ جا سکتا ہے، ہر کمی دور کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ وما ادراک ما ہی، لیکن مشکل یہاں ہے، آپ کو پتہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس وجہ سے یہ فرصت نصیب ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اسی غالباً امیر المومنین کی اس حدیث نورانی کا ترجمہ کیا ہے اس فارسی شاعر نے جو علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں اس کو تضمین قرار دیا ہے. رفتم کہ خار از پاکشم محمل نہن شد از نظر. یک لحظه غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد. کہ میں سفر کر رہا تھا کاروان کے ہمراہ، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا وہاں پر، کاروان سے جدا ہو کر جادے اور راستے کے کنارے پہ آرام کے لیے بیٹھا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں. اتنی دیر میں محمل نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہ محمل جس کے میں ہمراہ تھا، وہ کاروان جس کے میں ہمراہ تھا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. اور اتنا اس ایک لحظے میں کاروان دور ہوا کہ اس ایک لحظے میں 100 سال پیچھے رہ گیا میں. رفتم کہ خار از پاکشم، پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے. پاؤں کے کانٹے یہ چھوٹی چھوٹی مصروفیات، زندگی کی ضروریات، مجبوریاں، اضطرار، پریشانیاں. تھوڑی دیر کے لیے نکلا کہ مشکل اپنی حل کر لوں، مشکل حل کر کے پھر کاروان میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن اتنی مہلت میں کاروان کہاں جا پہنچا. ایک لحظے کی غفلت نے 100 سال میرا سفر دور کر دیا، طولانی کر دیا، لمبا کر دیا. اور اس طرح کے لیٹ جنہوں نے زندگی کی مشکلات کو بہانہ قرار دے کر اپنا سفر تاخیر کر دیا ہے، ان کے لیے بہت غنیمت فرصت ہے لیلۃ القدر. لیکن لیلۃ القدر میں پہلا نقطہ ہی یہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر. یہ تقوی کے حصول کا سری راستہ. ایک شب میں انسان عمر بھر کا کام کر سکتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل تقوی کا حصول ہے، اور وہ مشکل اس شب کو حل کر دی گئی ہے. اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لطف سے، رحمت و کرم الہی سے ماہ مبارک رمضان سے بھی فیضیاب ہیں، اور قرآن کریم سے بھی شرف یاب ہیں. اور ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی نعمت بھی ہمیں عطا کی ہے. اور اگرچہ ایک معین شب ہے لیکن اسے ہمارے لیے تعین نہیں کیا، بلکہ ہماری توفیق کو بڑھا دیا ہے، فرصت کو بڑھا دیا ہے. اور کتنی لیالی قدر اور لیالی قدر کی نیتوں سے انسان احیا کرتا ہے اس شب کو. وہ سب لیالی قدر کے شمار میں ہیں، اور آنے والی شب بھی انہی توفیقات میں سے ہے. شب 21 چونکہ لیلۃ القدر عشرۂ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن جس شب کو انسان چاہے تو اپنی لیلۃ القدر بنا سکتا ہے. یہ اختیار انسان کا ہے، جس شب کو چاہے وہ مقصود وہ پرواز کرے، وہی اس کے لیے لیلۃ القدر ہے. تقوی کا عروج، تقوی کی پرواز، تقوی کی معراج ہے لیلۃ القدر. اس فرصت کو
انسان رسومات میں ضائع نہ کرے. بعض اوقات چند چیزیں ہوتی ہیں رائج ہو جاتی ہیں، انہی مروجہ امور کو انسان دہرا دیتا ہے اور انہیں آداب لیلۃ القدر کے طور پر اور کافی سمجھتا ہے. نہ عزیزان، وہ ایک ظاہری عمل ہے جو انسان مروجہ چیزوں کے ساتھ کرتا ہے. لیلۃ القدر کا پہلا حکم یہ ہے کہ اسے احیاء کریں. احیاء لیلہ یہ پہلا ادب ہے، اسے آباد کریں. جس طرح مردہ چیز کو زندہ کیا جاتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے زمین میت کو زندہ کیا پانی کے ذریعے. پانی جب مردہ زمین میں جاتا ہے اسے زندہ کر دیتا ہے، اس کے اندر آثار حیات پیدا ہو جاتے ہیں. اور احیاء اللیل وہ انسان کے احیاء سے احیاء اللیل ہوتی ہے. احیاء کریں اپنی لیل کا، یعنی اپنے آپ کو احیاء کریں، اپنی ذات کو احیاء کریں. یہ مردہ خود زندہ ہو اس ظرف کے اندر. اگر دل مردہ ہے یہ زندہ ہو جائے، یہ احیاء اللیل ہے. اگر نفس تقویٰ میں مبتلا ہے اسے تقویٰ میں لے آئیں، یہ احیاء نفس ہے، احیاء روح ہے، احیاء قلب ہے. دل اگر نرم نہیں ہے نرم ہو جائے. سخت ہیں دل، چونکہ دل آماجگاہ ہیں ہر چیز کے لیے. صدر المتعلہین کا ایک خوبصورت بیان ہے، کسی اور سے نقل کیا ہے یہ مطلب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دل کے متعلق، کہ دل اسے کہتے ہیں طب میں، میڈیکل میں طب دل کہتے ہیں پمپ کو، سینے کے اندر دھڑکتا ہوا پمپ. یہ مجازی دل ہے، یہ نہیں ہے دل انسان کا. اس میں صرف خون ہوتا ہے، خون دوڑتا ہے، خون آتا ہے، خون جاتا ہے. یہ خون کا پمپ ہے بس، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. نہ یہاں وحی نازل ہوتی ہے، نہ یہاں علم آتا ہے، نہ یہ ادراک کا مرکز ہے، نہ یہ فہم کا مرکز ہے. بعض کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے، بس خوف ہو تو بھی اسی میں کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے، خوشی ہو اسی میں انبساط محسوس ہوتا ہے. بھلے چونکہ جب روح کو خوشی و غم ملتا ہے تو اس کا اثر انسان کے خون کی دھڑکن پر ہوتا ہے، خون کے حرکت پر اثر ہوتا ہے. بعض حالات میں خون تیز ہو جاتا ہے، گردش خون، بعض میں گردش خون رک جاتی ہے، بعض میں گردش خون کم ہو جاتی ہے نفسیاتی حالات میں. تو وہ خون کا جو مرکز ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. آپ کو بھی تھوڑا سا بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے، تھوڑا گویا تھم رہا ہے، حرکت کم پڑ گئی ہے اس کی. یہ اصل روح کے قلب، روح کے دل کے حالات سے یہ پمپ تیز ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. جس طرح موٹریں ہیں، پمپ ہیں، چلتے ہیں، اور بجلی کے جو وولٹیج ہیں ان کے کم زیادہ ہونے سے موٹر پہ اثر پڑتا ہے. اصل کسی اور چیز میں کمی اضافہ ہوتا ہے، اس کا اثر موٹر پہ پڑتا ہے. یہ پمپ کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، پنکھا کبھی تیز چل پڑتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. پنکھے میں نہیں ہے کوئی خصوصیت، بجلی میں ہے. آپ کے ٹرانسفارمر میں کوئی مشکل ہے، آپ کے علاقے کے بجلی کے گرڈ سٹیشن میں کوئی مشکل ہے، ورنہ خود پنکھا یا یہ موٹر، اس کو جتنی توانائی ملے گی اتنی یہ حرکت کرے گا. پمپ بھی اسی طرح سے ہے. اگر روح، قلب
روح اگر انسان کا مطمئن ہو، اس کی دھڑکن ہموار رہتی ہے. اگر وہ دل، اصل دل نامطمئن ہو، مضطر ہو، اس کی دھڑکن پہ اثر پڑ جاتا ہے. بس یہ دھڑکن کا اوپر نیچے ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے مرکز ہر چیز کا. یہ پمپ ہے، یہ دل نہیں ہے. اس لیے جو حلال گوشت جانور ہیں ان میں بھی ہے، حرام گوشت میں بھی ہے، ہر جانور میں ہے یہ. لیکن جس دل کی قرآن بات کرتا ہے، جس دل پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ ہر جانور میں نہیں ہے، وہ صرف انسان میں ہے. یہ لوتھڑا، یہ گوشت، یہ ہر جانور میں، ہر جاندار کے اندر ہے. کسی میں چھوٹا، کسی میں بڑا. انسان بھی جاندار ہونے کی وجہ سے یہ پمپ رکھتا ہے، یہ جان کے لیے جسم کی ضرورت ہے. وہ جو سخت ہے وہ اور ہے، جس کے اندر آمادگی نہیں ہوتی، وہ روح انسان ہے، وہ نفس انسان ہے. اور وہ سب سے زیادہ انسان کا متاثر شعبہ ہے، چونکہ اس کے اوپر آماجگاہ ہے. وہ آماجگاہ ہے بہت ساری چیزوں کی. ہجوم ہے اس کے اوپر، تہاجم ہے اس کے اوپر. صدر المتعلین فرماتے ہیں کہ دل، قلب تقلب سے ہے. تقلب، اضطرار، بے قراری. بے قراری کہتے ہیں تقلب، یعنی بے قراری، بے چینی، سکون نہیں ہے اس میں، بے قرار اور بے کل ہے. کیوں بے قرار ہے دل؟ دل کو دل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بے قرار ہوتا ہے. اگر اس میں قرار آ جائے، اگر اس میں چین آ جائے، سکون آ جائے، یا دیگر اعضاء کی طرح، دیگر حصوں کی طرح پرسکون ہو، پھر دل نہیں ہے. دل قلب ہے، وہ قلب تقلب کی وجہ سے قلب ہے، بے چینی کی وجہ سے. کیوں بے چین ہے؟ اس لیے بے چین ہے کہ یہ ہے کسی اور عالم کا، اور قید ہے کسی اور عالم کے اندر. اور اسے معلوم ہے کہ میں جہاں قید ہوں وہاں کا نہیں ہوں، ہے کسی اور مقام سے، تعلق کہیں اور سے ہے اس کا، اور قید کہیں اور ہے، اسیر کہیں اور ہے. اس لیے بے چین ہے. اور اس عالم کے ذکر سے بھی اس کو سکون ملتا ہے. جیسے جو پردیس میں ہوتے ہیں، گھروں سے دور ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، گھر کے ذکر سے بھی انہیں سکون ملتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی بیٹھ جائے، ان کے گھر کے واقعات بیان کرنا، قصے بیان کرنا، یا ان کے گاؤں سے کوئی آ جائے جو انہیں گھر کی باتیں بتائے، تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، بہت سکون ملتا ہے. جس گاؤں میں انسان پیدا ہوا ہے، انسان بھی اس طرح سے ہے کہ انسان کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے، وہاں سے دور ہو گیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اسے خداوند تبارک و تعالی نے بنایا ہے. یہ اس عالم قدسی سے ہے، اس عالم بالا سے ہے، عالم پاکیزہ سے ہے، لیکن آ گیا ہے اسفل سافلین میں. اس لیے بے کل اور بے چین ہے، بے سکون ہے. صرف ایک چیز سے اس کو تسلی ملتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب، دل فقط ذکر خدا سے مطمئن ہوتے ہیں. یہ جو گھر کے تذکرے سے مطمئن ہوتے ہیں، یہ دل نہیں ہے. گھر کے تذکرے سے غریزے مطمئن ہوتے ہیں، احساسات مطمئن ہوتے ہیں، جذبات مطمئن ہوتے ہیں. اور انسان کے اندر بہت کچھ ہے، وہ سب دل نہیں کہلاتا. اب جیسے کوئی سادہ لوح ایسا پیدا ہو جو پھپھڑے کو بھی دل کہنا شروع کر دے، تلی کو بھی دل کہنا شروع کر دے، جگر کو بھی دل کہنا شروع کر دے، گردے کو بھی
دل کہنا شروع کر دے، معدے کو بھی دل کہنا شروع کر دے. ہوتے ہیں ایسے سادہ لوگ، اس کے گردے میں تکلیف ہو تو کہے دل میں تکلیف ہے، پھپھڑے میں تکلیف ہو کہے دل میں تکلیف ہے، اس کے جگر میں تکلیف ہو کہے دل میں تکلیف ہے. یہ سادہ لوہی ہے، یہ نادانی ہے کہ ہر چیز کو دل کہہ رہے ہو آپ. اسی طرح جذبات دل نہیں ہیں، احساسات دل نہیں ہیں، یہ جانداروں کی مشترکہ چیزیں ہیں. یہ جو گھر کے لیے بیتابی ہے یہ قلب کی بیتابی نہیں ہے، چونکہ دل گھر سے بھی اتنا ہی اجنبی ہے جتنا پردیس سے اجنبی ہے. خاک سے تو نہیں ہے تاکہ اس خاک پہ مطمئن ہوتا ہے، اس خاک پہ پریشان ہو جاتا ہے. خاکی نہیں ہے. یوں تو نہیں ہے کہ جس خاک پہ پیدا ہوا ہوں اس کا ذکر ہو، جہاں میرے ماں باپ ہیں اس خاک کا ذکر ہو تو مجھے سکون ملتا ہے. تو پھر تو یہ تو دل کی بات نہیں ہے. یہ جاندار، ہر جاندار ایسے ہے. یہ احساسات ہیں، یہ غرائز ہیں، یہ عواطف ہیں. دل ظرف ہے اور نقطہ ہے فقط اپنے اصل منبع کے ساتھ تعلق کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا. اور اس قرب و دوری سے تقلب آتا ہے و سکون آتا ہے، اطمینان و تقلب و اضطرار اس فاصلے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. دل آپ کا دراصل ایک میٹر ہے، فاصلہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے. دل بتاتا ہے فاصلہ کتنا ہے. اگر بہت تقلب ہے اس کے اندر، معلوم ہے کہ سالم ہے. بے چینی، اللہ سے دوری کے نتیجے میں بے چینی بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے دل سالم ہے، مریض نہیں ہے. مریض دل بے چین نہیں ہوتا. فی قلوبہم مرض، ورنہ تقلب جتنا زیادہ ہوگا اتنا کارآمد دل ہے، اتنا بہتر دل ہے، قابل قدر دل ہے. اور دل کو اس تقلب کی وجہ سے قلب کہتے ہیں. اور تقلب، بے چینی، بے سکونی ان دل کی، یہ اس منبع سے، اس اپنے مبدا سے دوری کی وجہ سے ہے. اگر اسے وہاں تعلق قائم ہو جائے مطمئن ہو جاتا ہے. پھر جن چیزوں سے ہم بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، مال کم ہو جاتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ساتھی دور ہوتے ہیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، وسائل کم ہوتے ہیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ضروریات کم پڑ جاتی ہیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں. یہ جانداروں کی بے چینی ہے، حیوانات کی بے چینی ہے. چارہ نہ ملے بولنا شروع کر دیتے ہیں. انسان بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، بے کل ہوتا ہے جب اس نقطے سے دور ہو جائے. اور جس دل میں یہ بے چینی نہ ہو، صدر المتعلین فرماتے ہیں کہ وہ دل نہیں ہے. فرماتے ہیں ظرف اپنے مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے. جتنے ظروف ہیں، جگہیں ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں یہ فروش گاہ ہے، یہ قیام گاہ ہے، یہ استراحت گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے. گاہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. گاہ یعنی جگہ، مکان. اور گاہ سے پہلے جو لگاتے ہیں لاحقہ اس کے ساتھ، یہ اس کی جگہ ہوتی ہے، وہ مظروف ہوتا ہے. اور گاہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں امام بارگاہ ہے، عبادت گاہ ہے، عبادت مظروف ہے، اور گاہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے وہ ظرف ہے اس کا. اور ظرف جگہ اپنے مظروف، مکین،
مکان اپنے مکین کے نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے آپ نام بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, جہاں پر بھیڑ بکریاں جانور ہیں کہتے ہیں باڑا ہے, جہاں بوریاں ہیں پڑی ہوئی وہاں کہتے ہیں گودام ہے, سٹور ہے. جہاں مثلا گاڑیاں ہیں وہاں آپ کہتے ہیں شو روم ہے, یہ گیرج ہے. جہاں کاروبار ہے اس کا نام آپ رکھتے ہیں دکان ہے. ہر جگہ کا خاص نام ہے اس کے مظروف کی نام پر. وہ اگر دل کو دیکھیں یہ ظرف کس کا ظرف ہے, اگر بھیڑ بکریوں کا ظرف ہے تو یہ دل نہیں ہے, یہ وہ باڑا ہے. دل کو کھول کے دیکھیں, ٹٹول کے دیکھیں, اندر کیا ہے دل کے, محبت کس کی ہے, تعلق کس کا ہے, رجحان کس کا ہے. اگر اندر نوٹ ہیں, مال کی محبت ہے تو بھی دل نہیں ہے. بینک ہے, تجوری ہے, یہ دل نہیں ہے. اگر وسائل کی محبت ہے, وسائل زندگی کی سٹور ہے, گودام ہے. سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ خدایا وہ چیز جس نے تجھ سے متصل ہونا تھا وہی تبدیل ہو گئی. یہ باڑا تو خدا کی طرف نہیں جاتا, اس کا تو رجحان نہیں ہے. باڑا بکریوں کے لیے, بھینسوں کے لیے ہوتا ہے. لہذا اس دل میں ہمیشہ خواہش ہے, رجحان ہے, تمنا ہے جانور زیادہ ہوں جو باڑا ہے. جو بینک بنا ہوا ہے اس میں کہ نوٹ زیادہ ہوں, مال زیادہ ہوں. اس میں خدا کی طرف توجہ رجحان نہیں ہے. لیلۃ القدر کی پرواز دل کی پرواز ہے, قلب کی پرواز ہے. تقلب ہوگا تو یہ پرواز ہوگی, بے چینی, بے سکونی, اس حرمان پر جو انسان بھگت رہا ہے. ماہ عظیم ہے, اس کے اندر لیلۃ القدر شب عظیم ہے, شب لیلہ عظمیٰ ہے, مبارکہ ہے. اور یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے, مومن کے لیے ہے, سالک کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے. سب کچھ یہ سب اہتمام ہے اللہ کا اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کا. صرف انسان آمادگی کے ساتھ اس کی طرف رخ کرے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ شہر اللہ اقبل الیکم ایھا الناس, لوگو ماہ خدا نے تمہارا رخ کر لیا ہے, رخ تمہاری طرف کر لیا ہے. جب کوئی چیز اقبال کرتی ہے, اقبال کے مقابلے میں ہوتا ہے ادبار, پشت کرنا. ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر, یہ ماہ عظیم کبیر تمہاری طرف رخ کر لیا ہے اس نے. اقبل الیکم, تم بھی اقبال کرو, تم بھی رخ کرو اس کا, ادبار نہ کرو, پشت نہ کرو اس کی طرف, تاکہ یہ اپنی برکتیں منتقل کر دے. یہ برکتیں لے کر آیا ہے تمہیں عطا کرنے کے لیے. وہ سب کچھ وصول کرو, دریافت کرو. مالا مال ہے ماہ رمضان و لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس شب کو جس طرح عموماً ایک عامیانہ زبان میں کہتے ہیں نا لوٹ مچانا, صحیح کا لوٹ مارنا بھی ہو, پھر بھی لوٹنے کے انداز میں اگر انسان کوئی کام کرے تو اس کو کہتے ہیں لوٹ مچی ہوئی ہے. فرض کریں جیسے آج کل شادیوں میں کھانوں میں دیتے ہیں, کھانا لگاتے ہیں, بوفے لگاتے ہیں, کھانا پکا کے ڈونگوں کے اندر بھر کے رکھ دیتے ہیں, مختلف متنوع, اور جمعیت کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جا کر خود
وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس وقت بڑے بڑے مہذب لوگ تہذیب بھول جاتے ہیں، اور وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوٹ کے انداز میں کھا رہے ہوتے ہیں، پہل کرتے ہیں ختم نہ ہو جائے، بھرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بھر لیتے ہیں، چونکہ کھانا ہے، مرغوب ہے، لذیذ ہے، بھوک ہے، والہانہ انداز سے کھاتے ہیں۔ اس کو لوٹ نہیں کہتے، لوٹ نہیں رہے، چونکہ مالک نے، میزبان نے خود بلایا ہے، حق حلال کا پکا کے اس نے دیا ہے، احترام کے ساتھ دیا ہوا ہے، اور خوش ہے، جتنا لوگ زیادہ کھائیں اتنا خوش ہے۔ لیکن اس کو بھی جب محاورے میں، ادب میں تعبیر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں، ٹوٹ پڑنا، لوٹ لینا۔ یہ جائز کاموں کے لیے بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پیاسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، مومنین ٹوٹ پڑے لیلۃ القدر پہ، اس طرح سے ٹوٹ پڑے۔ اللہ کا بوفے ہے لگا ہوا لیلۃ القدر میں، اور آپ پیاسے ہیں، اور ہم تشنا ہیں، اور ہم محروم ہیں، ٹوٹ پڑے اس پر، اس طرح سے کہ مطلع الفجر، ملائکہ و روح القدس، جو کچھ شہر اللہ، پہلا دامن بھرا ہوا ہے شہر اللہ کا، پھر شہر اللہ کے اندر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا دامن شہر اللہ سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے، خیر من الف شہر، اور اس کے اندر لیلۃ القدر کے اندر اور میزبان ہیں، وہ ہیں ملائکہ اور روح القدس۔ وہ رسول اللہ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا روح القدس سے عطا کیا، اور انبیاء کرام کو جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا روح القدس سے عطا کیا۔ روح القدس، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل ہی کا دوسرا نام ہے روح القدس، بعض فرماتے ہیں کہ نہ، روح القدس ایک فرشتہ ہیں الگ، حضرت جبرائیل سے بھی بالاتر مقام کے ملائکہ ہیں، ملک ہیں۔ اور ایک قول اور علماء کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ، تقابل ہے ملائکہ اور روح القدس کا، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوں گے، یہ دو الگ کر کے، تقابل کر کے جب بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ ملائکہ میں سے ہوتے، مثلا حضرت جبریل ہوتے، یا حضرت جبریل کے علاوہ کوئی فرشتہ ہی ہوتے ہو روح القدس، تو تقابل کی ضرورت نہیں تھی ملائکہ و روح القدس، بلکہ یہی کافی تھا ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان میں روح القدس بھی آ جاتا۔ لیکن الگ سے روح القدس کو مقابل ملائکہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ سے مافوق اللہ تعالیٰ کا فیض پہنچانے کے لیے کوئی مخلوق خدا ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ قل الروح من امر ربی، وہ امر رب سے ہے۔ اب یہ میزبان ہیں لیلۃ القدر میں آپ کے، یہ نازل ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ طعام میں، کھانے میں دعوت ہوتی ہے تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے وہاں خدام آتے ہیں، سروس دینے کے لیے ویٹر آتے ہیں، آ کر آپ کو ہر چیز جو آپ تمنا کرتے ہیں وہ آپ کو گرم گرم، مزیدار، تازہ پہنچاتے ہیں۔ خوب یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں آپ کے لیے کہ میرے بندے میرے مہمان ہیں، ضیافت اللہ ہے، رمضان مہمانی خدا ہے، اور اس ضیافت میں بندگان خدا اللہ کے مہمان ہیں، اور دسترخوان خداوند تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے قرآن کا۔ القرآن و مادبۃ اللہ، مادبہ دسترخوان کو کہتے ہیں، قرآن دسترخوان خدا ہے، اور اس دسترخوان پر ہدایت کو چن دیا گیا ہے، توفیقات، برکات، رحمات، مغفرت، ہر چیز چن دی ہے، اور اس دسترخوان پر خدمات، بندگان خدا کی خدمت کے لیے ملائکہ و روح القدس مامور ہیں۔ وہ پھر پیچھے رکاوٹ کیا رہ جاتی ہے، کمی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر انسان کیوں بے توفیق ہو؟
اب کیوں محروم ہو انسان؟ صرف آگے بڑھ کے اس کو لینا ہے، اس کو وصول کرنا ہے، اس کو دریافت کرنا ہے۔ کوششوں، آپ کی کوششوں کے بغیر، ہماری کوششوں کے بغیر، ہماری طلب کے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر، ہم تو مطالبہ ان چیزوں کا نہیں کرتے۔ کبھی ریلی نہیں نکالی کہ خدایا ہدایت بھیج، ہدایت کیوں رک گئی ہے؟ آج تک دھرنا نہیں دیا کہ ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہمیں۔ ہم تو الٹے کاموں کے لیے مطالبات کرتے ہیں، یہ ہمارے مطالبات میں شامل ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ درجے کا اہتمام کر کے ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ بس اسے اٹھا لو، اسے تناول کرو، اسے حاصل کرو۔ مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں لامحدود، لامتناہی، بے شمار لطف خدا کا انسان کے سامنے ہوتا ہے، اور انسان صاحب توفیق وہاں اپنی اور اپنی قوم کی اور اپنے امت کی مقدرات، تقدیرات، مقادیر، اندازے وہاں انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ آمادگی چاہیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس جملے پہ بہت دقت کریں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اگر پتہ چل جائے آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے۔ چند عناوین ہیں قرآن کریم نے ان کے اسی طرح سے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، اگر پتہ چل جائے آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کی حالت بدل جائے، آپ یہ نہیں ہوں گے۔ یہ سب ادراک نہ ہونے اور فہم نہ ہونے کے نتیجے میں یہ موجودہ حالت ہے۔ اگر پتہ چل جائے تمہیں، مولا رومی کا ایک مضمون ہے شعر مثنوی میں کہ ایک شخص نے گائے بچھڑے پالے ہوئے تھے، اور رات کو اس کے باڑے میں شیر گھس آیا، شیر گھسا، اور اس نے آ کے اس کا کوئی گائے یا بچھڑا کھا لیا، اور کھا کے جب پیٹ بھرا شیر کا تو شیر بھی وہیں سو گیا باڑے میں ہی۔ رات کو کسی وقت اس مالک کی آنکھ کھلی، یہ گیا اپنے بھینسوں کے یا گائے کے بچڑوں کے باڑے میں، اور جا کر اس نے، چونکہ اندھیرا تھا، اسے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک حیوان، ایک جانور کھلا ہوا ہے، تو اس نے گیا، جا کے اس نے سمجھا یہ بھی کوئی بچڑا ہے، گائے کا بچہ ہے، کھل گیا ہے، یہ دور ہو گیا ہے، تو اس نے اس کو گردن سے پکڑا، شیر کو بچڑا سمجھ کر، اور رسی سے باندھنے لگا اس کو جا کر۔ اور شیر اس وقت دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر روشنی ہوتی اور تیری نگاہ مجھ پہ پڑ جاتی، اور پھر اس کے بعد تو اس تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آتا، میری گردن پہ ہاتھ رکھتا، اور پھر میں دیکھتا تو کیا ہے۔ یہ ظلمت نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، اندھیرے میں تجھے دلیر بنا دیا ہے۔ اگر تیری آنکھیں کھلی ہوتی، اگر یہ رات نہ ہوتی، اگر یہ ظلمت نہ ہوتی، اندھیرے نے تجھے یہ بنا دیا ہے، ورنہ تو اتنا دلیر نہیں ہے کہ شیر پکڑ سکے، تو شیر دیکھ نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، انسان پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے دیکھ کے اس خوفناک چیز کو، درندے کو دیکھ کر۔ لیکن ظلمتیں بسا اوقات انسان کو، تاریکیاں یہ اقدامات کرا دیتی ہیں۔ یہی مثال ہے، پھر مولا رومی اسی سے مثال لیتے ہیں کہ ظلمتوں میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں، تاریکیوں میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اگر روشنی ہوتی، اگر نورانیت ہوتی، اگر دل میں نورانیت ہوتی، اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ کیا ہے، پھر ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہم اتنے دلیر نہ ہوتے جتنے ابھی بنے ہوئے ہیں، پھر لیلۃ القدر میں اتنے لاپرواہ نہ ہوتے جتنے ابھی بنے ہوئے ہیں، پھر لیلۃ القدر میں اتنے سست نہ ہوتے جتنے ابھی ہوتے ہیں، پھر ٹال مٹول اتنی نہ کرتے جتنی ابھی کرتے ہیں، پھر اور رنگ ہوتا ہمارا۔ لیکن ظلمت نے ہمیں لاپرواہ بنا دیا ہے۔ اس ظلمت سے
باہر آئیں تاکہ معلوم ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. عزیزان، بعض اوقات ہم کتابیں خریدتے ہیں، مثلا طلاب ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ کتاب کیا ہے، لیکن کسی آگاہ مستند استاد سے تعریف سنتے ہیں، یہ کتاب بہت اعلیٰ ہے. تمہیں نہیں پتہ یہ کتاب کیا ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. مثلا کتنے مومنین ہیں جنہیں نہ عربی آتی ہے اور نہ فارسی مثلا آتی ہے، لیکن ان کے پاس یا وہ جستجو میں ہوتے ہیں. کئی مومنین نے پوچھا مجھ سے المیزان، تفسیر المیزان چاہیے. انہیں پوچھتے ہیں عربی آتی ہے؟ نہیں. فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی. لیکن المیزان چاہیے. کیوں؟ کہ تعریف سنی ہے، مستند علماء سے سنا ہے کہ المیزان واقعاً ایک اعلیٰ تفسیر ہے. جانتا نہیں ہے، پھر بھی خواہش مند ہو گیا ہے، جستجو اس کی ہے. اسی طرح اگر ہمیں اتنا حسن ظن ہونا چاہیے، ایک آداب الہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ ادب مع اللہ میں کہ اللہ کے اوپر بدگمانی مت کرو. لا تظنوا باللہ ظن الجاہلیہ، خدا کے بارے میں جاہلیت کا گمان مت کرو، بدگمانی اللہ کے بارے میں مت رکھو. کہ اللہ نے فرما تو دیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن میرا رویہ بتاتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا. اگر یقین آ جاتا اس جملے پر، اگر بدگمان نہ ہوتا اپنے رب کے اوپر. بہت ساری لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، وہ آ کے تعریفیں کرتے ہیں. آج کل مارکیٹنگ زیادہ ہے، آتے ہیں اپنا پروڈکٹ آ کے تعریفیں کرتے ہیں، یہ اتنا اچھا ہے، یہ اتنا اچھا ہے، اتنا. وہ دوسرے کو بھی پتہ ہے کہ ایسے بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے، اتنا اچھا ہوگا نہیں. لہٰذا سن کے بھی انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا، خاطر میں نہیں لاتا، سنجیدہ نہیں ہوتا. ہم اتنی لوگوں سے تعریفیں سنتے ہیں مختلف چیزوں کی، لیکن اقدام نہیں کرتے. ہم نے اس طرح بازار میں خرید و فروخت کرنے والوں کی نعوذ باللہ زبان سمجھ لی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے. نہ عزیز من، اس طرح سے بدگمانی کے ساتھ اللہ کا کلام اور اللہ کے وعدے نہ سنیں. ہم ان وعدوں پہ ایمان لے آئیں. ہمیں نہیں پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن جس ذات نے یہ فرصت بنائی ہے اسے تو علم ہے. وہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ بعظمت رات ہے تو بس مان لیں، پھر یقین کر لیں کہ ہے، ایمان لے آئیں کہ ہے. ہر چند ہم ظلمتوں میں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. اپنی حد تک، اپنی کوشش تک، اپنی قوت و طاقت تک حتی المقدور سعی کریں، سب مل کر سعی کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. آج رات آنے والی شب میں انشاءاللہ یہ مقدرات انسان بنائے، اپنی بھی اور اپنی قوم و ملک و ملت کے لیے. چہ بسا ایک شخص ہمت مردانہ کرتا ہے لیلۃ القدر میں، عزم کرتا ہے، تقدیر اپنی بھی بناتا ہے، اپنی قوم کی بھی بناتا ہے. اس کے ایک فیصلے سے، اس کے ایک عزم سے علامہ اقبال نے خوب شاید ایک لیلۃ القدر میں یہ تقدیر چنی تھی. امام خمینی نے انہی لیالی قدر میں ایک لیل میں احیا کر کے ایک فرد نے تقدیر چنی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، دین کی، امت کی تقدیر ایک شخص نے مقدر کی ایک لیلہ میں، اور خدا نے وہی مقدر کر دیا. تو یہ در خدا کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے. یوں نہیں کہ ایک آدھ انسان کو نصیب ہوتا ہے باقی محروم رہ جاتے ہیں. جو ہاتھ بڑھ کے تھام لے ساغر اسی کا ہے. یہاں جام کسی کے نام لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ساقی صلہ عام ہے، اس کا ہر ایک کے لیے ہے. ایھا الناس، اے لوگو،
سب لوگوں تمہارے لیے ہے، سب تمہارے لیے ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف آ رہا ہے یہ شہر، یہ رمضان، یہ مہینہ، اسے دریافت کرو، استقبال کرو، اس کا استفادہ کرو۔ کم فرصت رہ گئی ہے، زیادہ گزر گئی ہے، آخری عشرہ باقی ہے، اور اس میں ہر لمحہ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ غفلت نہیں کریں گے، سابقہ کوتاہیوں سے بھی دستبردار ہوں گے، مغفرت طلب کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور باقی ماندہ فرصت میں خداوند تعالیٰ سب کے مقدر فرمائے، جو کچھ خیر ہے، جو کچھ اللہ کی جانب سے جس میں اللہ کی رضا ہے، وہ سب کچھ خدا مقدر فرمائے تمام مومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو محروم ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ آج شب و لیلۃ القدر انشاءاللہ وہ ہدایت مقدر فرمائے۔ سب کے لیے دعا کریں۔ ایک دعا جو میں نے سنی ہے دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، بوڑھے اور بوڑھی عورتوں سے سنی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ از جملہ اپنی والدہ معظمہ سے، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اور وہ دعا جب اپنی مادری زبان میں خدا سے دعا مانگتی تھیں، وہی دعا جو سب کرتے ہیں عام افراد، وہی وہ کرتی تھیں، کل کا بھلا کل کی خیر۔ بہت ہمیں سادہ سی دعا لگتی تھی، اور ایسے جیسے بے معنی سا جملہ ہو، کل کا بھلا کل کی خیر۔ لیکن جب وہ مضامین پھر دیکھے دعائے کمیل، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے کے ساتھ، ہر شے کے اوپر۔ دامن رحمت خدا اتنا وسیع ہے کہ ہر شے کے اوپر محیط ہے۔ اور روایت میں بھی ہے کہ استوصِ رحمت اللہ، جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو تم بھی وسعت دو، اس کو تنگ نہ کرو، بخل سے خدا سے نہ مانگو، بخل نہ دکھاؤ، دعا کے اندر سخاوت دکھاؤ۔ پھر معلوم ہوا یہ تو بہت اعلیٰ مضمون دعا ہے، کل کا بھلا کل کی خیر، ساری دنیا کی بھلائی، ساری دنیا کی خیر، ساری دنیا کے لیے خیر، یہ بہت باعظمت دعا ہے، بہت باعظمت دعا ہے اگر انسان توجہ کے ساتھ کرے۔ وہ بہت خودخواہ ہیں جو اپنی ذات کے علاوہ خدا سے طلب بھی کچھ نہیں کرتے، جو کچھ مانگتے ہیں صرف میرے لیے، میری ذات کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، اور باہر سب کے لیے۔ بس یہ تقدیر ہے، یہ دعائیں بھی تقدیر کا ایک حصہ ہیں، دعائیں بھی مقدرات کا حصہ ہیں۔ اور صبح و شام خصوصاً یہ عزیزان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور توفیق رمضان میں عنایت فرمائی ہے، اور وہ توفیق اعتکاف ہے۔ اعتکاف بہت عالی و اعلیٰ عمل ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ صوم، رمضان، قرآن، یہ سب کچھ سمٹ کر بندگی، اطاعت، عبادت، اس کے لیے جب تکمیل ہوتا ہے یہ سلسلہ، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جب بندگی اپنی اوج پہ جا پہنچتی ہے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ چونکہ انقطاع ہے، اعتکاف کے اندر انقطاع ہے، قطع تعلق ہے مطلقہ ہر ایک سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے اموال سے، اپنے دوستوں سے، اپنی امور دنیاوی سے، ہر چیز سے بندہ منقطع ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر منقطع ہو کر فقط خدا کے ساتھ خلوت کرتا ہے۔ یہ بہت معراج ہے، اوج ہے یہ۔
معتکفین جنہیں توفیق نصیب ہے یہ ایک تقویٰ کے لیے اہتمام دیگر ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ اعتکاف کا معنی کیا آپ کی خدمت میں، اعتکاف وقوف سے ہے۔ وقوف اس حرکت کو کہتے ہیں جو انسان مقصود کی تلاش میں نکلتا ہے اور اسے معین ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرا مقصود کہاں ہے، جس تک میں نے جانا ہے وہ کہاں ہے۔ سرگردان حرکت کو وقوف نہیں کہتے، وقوف اس حرکت کو کہتے ہیں جس میں ہدف معین ہے کہ یہ کہاں ہے، اس کی سمت نکلتا ہے اور توجہ ساری اس کے اوپر ہوتی ہے، رخ مقصد کی طرف ہے، نگاہیں مقصد پہ لگی ہوئی ہیں، دھیان مقصد پہ لگا ہوا ہے، ذرا برابر منہ نہیں پھیرتا، دائیں بائیں دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اگر دائیں بائیں دیکھ لے وقوف سے نکل آتا ہے، اعتکاف سے باہر آ جاتا ہے، چونکہ مقصد سے توجہ ہٹ گئی ہے، لہٰذا ممنوع ہے، توجہ ہٹانا بھی ممنوع ہے۔ معتکف کی توجہ نہ ہٹائیں آپ، اس نے تمرکز کیا ہوا ہے اپنے ہدف مقصود کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کریں، آپ کوئی ملاقات نہ کریں اس کے ساتھ۔ جو ہی آپ اس کی توجہ ہٹائیں گے ایک لحظے کے لیے، یہ ایک لحظے غافل گشتم و 100 سال راہ ہم دور شد، آپ نے ایک ضروری کام اسے توجہ ہٹائی، توڑ دیا، سفر توڑ دیا، اعتکاف توڑ دیا اس کا، اور پھر مسلسل بغیر وقفے کے وہ حرکت جاری رکھے اور پہنچ جائے، وہاں پہنچ کر وہیں پہ قیام کرے، جڑ جائے اپنے مقصد کے ساتھ، تعلق اس طرح کا رکھے، اس سے وابستہ ہو جائے، اس کے ساتھ ملتزم ہو جائے اور اس سے جدا نہ ہو، کبھی بھی جدا نہ ہو، اس طرح سے اس کے گرد جا کر گہرا ڈال لے، اس طرح سے اپنا تعلق اس سے قائم کرے کہ جدا نہ ہو۔ اس کو اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں۔ یہی اس عبادت کے لیے جو علامتی ہے، اس عبادت کے لیے انتخاب کی گئی ہے۔ ہنیئا لکم، مبارک ہو، تہنیت ہو جنہیں یہ توفیق نصیب ہے، اور طوبیٰ لہم و حسن مآب جنہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے اور حق ادا کر رہے ہیں۔ واقعاً گوارا باد یہ جام جو ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں حالت اعتکاف میں حالت انقطاع میں انسان کو نصیب ہیں، جن کے یہ عزم بلند ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی عبادات و طاعت، اور جو محروم ہیں خداوند انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس مرحلہ بندگی پر پہنچے انشاءاللہ۔ مناسبت جو ان ایام کی ہے، علاوہ ماہ مبارک رمضان کے لیلۃ القدر کے، جو آج شب درپیش ہے، اور یہ ایام ہیں ایام ضربت و شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انہی ایام میں جہاں نزول قرآن ہے، وہیں پر حکمت الہی سے عروج ہے علی کا اس زمین سے، اور یتیمی تشیع ہر چند امام وقت، امام عصر موجود ہیں، اور ہر عصر میں امام کا سایہ رہا ہے، امام حی، امام حاضر، امام زندہ، امام موجود کا، لیکن چونکہ امیر المومنین ہیں سر سلسلہ امامت کا، اور ائمہ اطہار کا فرمانا ہے کہ کوئی ائمہ میں سے بھی کوئی ہم پلہ نہیں ہے امیر المومنین کی عظمت و مقام کے، اس لیے تشیع جانا ہی علی علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، پیروانی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام مسلمین پیشوا مانتے ہیں امیر المومنین کو، اس کے بغیر انسان مسلمان بنتا نہیں ہے، امیر المومنین کو مقتدا مانے بغیر۔ امام راضی بائیں کے اہل سنت کے معروف جید عالم ہیں،
ذوالفنون۔ علامہ کا لفظ پاکستان میں بہت رسوا ہے، لیکن اہل علم کے ہاں اتنا رسوا نہیں ہوا ہے جتنا یہاں ہماری سرزمین پہ اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ جچتا ہے لفظ علامہ، یہ ان میں سے ہیں علامہ فخر رازی، امام فخر رازی، خطیب فخر رازی، اور اپنی نوعیت کے منفرد عالم ہیں شکاک۔ امام المشککین ان کا لقب دیا گیا ان کو، باقی علماء نے سب نے کہا امام المشککین ہے، شک کرنے والوں کے امام ہیں، پیشوا۔ کسی چیز کو اپنے شک و شبہے سے محفوظ نہیں رکھتے، ہر چیز میں، بلکہ بدیہیات میں بھی شک و شبہ کرتے ہیں۔ اور شہید مطہری بہت صراحتیں ہیں امام رازی کو کہ امام رازی نے یہ شبہے کیے ہیں تو خواجہ طوسی اور صدر المتعلحین جیسی شخصیات کا وہ سمندر جوش میں آیا ہے۔ وہ بحر علمی ان بزرگوں کا امام رازی اس کو طوفان میں تبدیل کیا ہے۔ اگر امام رازی کے شبہے نہ ہوتے تو شاید وہ اسرار ملا صدرہ کے دل میں ہی رہ جاتے اور خواجہ طوسی کے دل میں ہی رہ جاتے اور ہم آگاہ نہ ہوتے۔ اس لیے شہید مطہری سراہتے ہیں، لیکن باقی امام رازی کے کام سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ یہ امام رازی بعض تفسیر میں آیات قرآن میں خصوصاً بسم اللہ کی تفسیر کے متعلق کہ آیا بسم اللہ نماز میں بالجہر پڑھیں یا بالاخفات پڑھیں۔ شیعہ بالجہر پڑھتے ہیں، اخفاتیہ نماز میں بھی بسم اللہ بالجہر پڑھیں۔ تو امام رازی وہاں اقوال نقل کرتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے تو بالجہر پڑھنی ہے، یعنی بلند آواز سے پڑھنی ہے، یا آہستہ زیر لب پڑھنی ہے۔ تو سب کے اقوال نقل کرتے ہیں، سب بزرگان کے، صحابہ کے، مفسرین کے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ بسم اللہ بالجہر پڑھیں، اور خود علی بالجہر پڑھتے تھے۔ اور جب قول چنتے ہیں امام رازی تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے قابل احترام ہیں جنہوں نے جو بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں کہا ہے، لیکن میں علی کا مقتدی ہوں اور میں بالجہر پڑھوں گا، اور میں ترجیح دیتا ہوں اس قول کو۔ اور پھر ساتھ وہ رسول اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس نے علی کی پیروی کی ہے وہ فائز ہے، ہم الفائزون۔ تو اس لیے میں علی کی پیروی کروں گا، مقایسہ نہیں کروں گا قول علی کو دوسروں کے ساتھ، متعین قول ہے میرے نزدیک۔ اس لیے بعضوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، امام رازی کو کہا یہ چھپا ہوا شیعہ ہے۔ انہوں نے تشیع کا اعلان نہیں کیا، لیکن مبانی بہت سارے مقامات پر امام رازی نے تشیع کے اپنائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مطلب ہے جو انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ شیعہ علی فائز ہے، کامیاب ہے، مفلحون میں سے ہے۔ بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا، صحابہ کو متوجہ کیا۔ جو ہی امیر المومنین پر نگاہ پڑتی تو ہر بہانے اور ہر مناسبت پہ اشارہ فرماتے رسول اللہ کہ یہ علی، یہ میرا بھائی علی، یہ میرا وصی علی، اور جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو ان کی اقتداء کریں گے، وہ ان اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے۔ مسلم ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و منزلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تواتر ہے، تمام شیعہ سنی کتب کے اندر تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن تعصبات کی وجہ سے بنو امیہ کی حکومتوں نے کارستانیاں دکھائیں اور اقتدار پرستوں نے جو فضا بنائی، اس میں بعض نادان لا علم انہیں
اس بارے میں محرومی ہوئی، بدنصیبی ہے ان کی، امیر المومنین کی محبت نہیں پڑی یا کم ہوئی یا نہیں ہے بعضوں کے دلوں میں، جیسے ناصبی ہیں نعوذ باللہ کہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. آج بھی یہ نسل موجود ہے ناصبیوں کی، بغض رکھنے والے جن کے اندر ہیں، تکفیری بنو امیہ کے پیروکار. ان کے علاوہ باقی تمام مسلمین محبت رکھتے ہیں امیر المومنین سے اور والہانہ محبت رکھتے ہیں. اور محبت کے لحاظ سے شیعہ وہ سرخیل ہیں، سب سے زیادہ محبت کے کاروان میں آگے ہیں، عقیدت میں آگے ہیں. لیکن اس کے باوجود امیر المومنین کی شخصیت یا مقام و امامت کا حق ہنوز ادا نہیں ہوا. اس تمام عشق و محبت و حب کے باوجود، چونکہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو وسیلہ ہدایت بنایا ہے، امامت عطا کی ہے، پیروی کے لیے مقرر فرمایا کہ امیر المومنین کی اطاعت کی جائے، اور وہ حسرت اطاعت امیر المومنین دل میں لے کر گئے ہیں. امیر المومنین کی حسرتیں پہلے کسی مناسبت پہ بیان ہوا تھا، یہ مضمون امیر المومنین کی حسرتیں ہیں نہج البلاغہ میں. ان چیزوں کی حسرت ہے، ان میں سے ایک حسرت اطاعت ہے دل علی میں. حسرت محبت نہیں ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ محسوس ہے، مشہود ہے. اطاعت نہیں کرتے، مانتے نہیں. اپنے لشکر سے بھی گلہ ہے اور امت اسلامیہ سے بھی گلہ ہے، اپنے پیروکاروں سے بھی گلہ ہے، سب سے. حسرت اطاعت جو ابھی تک باقی ہے، یہ حسرت امیر المومنین کی. اور اس اطاعت امیر المومنین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی اور متبادل راستہ علی کی اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ اللہ نے مقرر نہیں کیا. ایک ہی راہ ہے، صراط مستقیم. اس صراط مستقیم میں اللہ کی اطاعت ہے، اس صراط مستقیم میں رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور اس صراط مستقیم میں اولی الامر کی اطاعت ہے. اور اولی الامر میں بہت ہی نمایاں طور پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام و اولاد و ذریت امیر المومنین علیہ السلام ہے. یہ ایام عموماً جس طرح ہم لیلۃ القدر کی رسومات ہیں، لیلۃ القدر کو رسومات میں بجا لاتے ہیں. ایام توفیق تبلیغ تھی پہلے، اور اکثر یہ لیالی قدر مومنین کے ساتھ گزرتی تھی کسی نہ کسی شہر میں، اور اب چند سالوں سے محروم ہو گئے مومنین کی محفلوں سے. وہاں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا تھا، وہ چیزیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ ان مواقع پر نظر آتی ہیں. لوگوں نے جو کچھ خود سے رسمیں بنا لی ہیں، لیلۃ القدر کی رسم. مجھے یاد ہے ایک پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں تبلیغی انہی ایام مبارک میں لیلۃ القدر دعائے جوشن ہو رہی تھی. میں ہی پڑھ رہا تھا دعا، اور مومنین پیچھے صفیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور جب میں اسماء الہیہ تلاوت کرتا پڑھتا تو پیچھے وہ مخصوص ایک میوزک کسی آواز ٹن کی آواز آتی تھی ہر پیراگراف کے ساتھ. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ریکارڈنگ میوزک بجا رہے ہیں. تو ان 4 پیراگراف پڑھنے کے بعد مجھے تشویش ہوئی کہ یہ کیا آواز ہے، کیوں اس طرح سے جو ہی اسماء شروع ہوتے ہیں پڑھنا یہ آوازیں ساتھ نکل آنا شروع ہو جاتی ہیں مسجد کے اندر سے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو جتنی جمعیت بیٹھی ہوئی تھی چھوٹے بڑے، ان سب کے ہاتھوں میں جگ تھے پانی کے بھرے ہوئے، اور ان جگوں میں تسبیحاں انہوں نے پکڑ کے پانی کے اندر ڈبوئی ہوئی تھیں، اور جو پڑھتے تھے یا حنان و یا منان وہ اسی تیزی کے ساتھ تسبیح گھماتے تھے، اور وہ تسبیح جگ سے ٹکراتی تھی، وہ میوزیکل آواز نکلتی تھی اس سے. اور وہ سب کے پاس سینکڑوں جگ وہاں گھروں سے لے کر آئے ہوئے تھے.
یا مسجد والوں نے دیے تھے، مجھے نہیں معلوم. تو تسبیحیں انہوں نے مسجد سے اٹھائیں، اور وہ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یہ جب دعا پڑھی جاتی ہے دعائے جوشن، تو یہ پانی رکھتے ہیں، اس میں تسبیح چلاتے ہیں، پھر یہ پانی جا کے مریضوں کو پلاتے ہیں تو شفا ملتی ہے. تو میں نے کہا بھائیو یہ تسبیحیں روزانہ آپ ہاتھوں میں رکھتے ہو، پسینہ لگتا ہے، ان کو میل کچیل ہاتھوں کی ان کے اوپر منتقل ہوتی ہے. اگر آپ اپنی یہ روزمرہ استعمال کی چیزیں دیکھیں، جیسے موبائل ہے آپ کا، ویسے آپ جب جاتے ہیں مثلاً بعض واش روم طہارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں بہت پرہیز کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہاں ساری چیزیں گندی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ موبائل سب سے زیادہ گندا ہے آپ کا. اتنا بیسن گندا نہیں ہے جہاں وضو کرتے ہیں آپ جتنا یہ گندا ہے. یہ پینسل بہت گندی ہے آپ کی جو منہ میں ڈال لیتے ہیں. یہ تسبیح جو ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے ہیں، دھوتے بھی نہیں ہیں چونکہ یہ چیزیں مقدس ہیں، دھونی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہاتھ کی میل کچیل ساری ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے. اب یہ ساری گول رہے ہو جگ کے اندر، اور یہ مریض کو شفا کیا دے گا؟ یہ تو سالم آدمی کو بھی مریض کر دے گی. یہ تو طبی لحاظ سے ہے. اب باقی پہلو سے یہ کس نے آپ کو کہا کہ دعا کا یہ مطلب ہوتا ہے، یا اسماء اللہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ تسبیحیں پھیرو؟ اور پھر وہ بڑی مشکل سے ان سے وہ ہٹائے کہ ہٹاؤ یہ جگ شگ سب تسبیحیں. بعد دل ناخواستہ ناگواری کے ساتھ بد دعائیں دل میں دیتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا. پھر بعد میں بہت شکوہ بھی کیا انہوں نے کہ مولانا نے لیلۃ القدر خراب کر دی ہماری. اتنے سالوں سے آباء و اجداد کی لیلۃ القدر کر رہے تھے اور وہ انہوں نے خراب کر دی. وہ یہ چیزیں ہیں، لیلۃ القدر میں چند رسومات ہیں. اسی طرح ایام سوگ کی رسومات ہیں. ایام علی آتے ہیں گزر جاتے ہیں اور ہم سوگ میں صرف عزاداری ماتم میں گزار دیتے ہیں. عزیز من، خود امیر المومنین کے فرامین، امیر المومنین کے جملات، امیر المومنین کا راز شہادت و فلسفہ شہادت، اور یہ امیر المومنین کی تنہائی، یہ امیر المومنین کی مظلومیت، یہ امیر المومنین کی شخصیت، یہ سب ان ایام کے موضوعات ہیں، تعلق رکھتے ہیں ان ایام کے ساتھ. کیوں ہوا ایسے؟ کیوں امام مسلمین اس طرح مظلومیت سے مارے گئے؟ کیوں امام مظلوم کے مقابلے میں قاسطین و مارکین و ناقصین پیدا ہوئے؟ کیا یہ گروہ، یہ پارٹیاں، یہ حزبیں، 3 جماعتیں جو علی کے مقابلے میں اٹھیں آج نہیں ہیں؟ یہ وہ امور ہیں جو علی علیہ السلام کا راز دل، جو خطبوں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں موجود ہے. یہ نالے علی کے، یہ فریادیں علی کی، یہ حسرتیں علی کی، یہ سب موضوع ہیں ایام شہادت و ولادت کا. ہم رجب میں جشن ولادت مولا منا لیتے ہیں اور رمضان میں رسم شہادت مولا منا لیتے ہیں. رسم ولادت و رسم شہادت کے بعد ہم اپنے آپ کو بری و ذمہ و فارغ سمجھتے ہیں. حق ادا نہیں ہوتا. عزیز من، 1400 سال سے وہ حسرتیں امیر المومنین کی ہنوز پوری نہیں ہوئیں. ذمہ دار کون ہے؟ وہ خطبے علی کے سنیں، ہم خود سنیں، ہم علی کو رباعیاں سنانے کے بجائے خود علی سے سنیں، کلام علی سنیں، خود درد علی سنیں، نالہ علی سنیں. اس وقت شاید خداوند تبارک و تعالی ہمیں اس زمرے میں شمار کرے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی اور علی کے پیروکار ہم الفائزون، یہ ہیں جنہیں فوز نصیب ہوگی. علی کے فرامین کے اطاعت گزار، امیر المومنین کے پیروکار و اطاعت گزار ہم الفائزون. اور آج جو درد امت مسلمہ کے ہیں، تشیع کے ہیں، ان سب کا علاج و راز امیر المومنین کے حکمت و امیر المومنین کے کلام و امیر المومنین کی سیرت میں اور امیر المومنین کے فرامین کے اندر موجود ہیں. یہ ایام خصوصاً زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ امیر المومنین
کہ دشمن کس طرح کھل کے میدان میں آئے ہیں، کس طرح ببانگ دہل للکار کے آئے ہیں۔ وہی 3 لشکر جو امیر المومنین کے مقابلے میں تھے ابھی پھر صف بستہ ہیں آپس میں، ظالمین، خوارج، تکفیری خوارج، قاسطین، ظالم، امریکہ، اسرائیل، اور ناقصین، عرب نادان، آل سعود، آل خلیفہ، آل مکتوم، یہ سب آل فرعون، آل ابراہیم کے مقابلے میں ہیں۔ علامہ اقبال کے بقول شعر ہے نا علامہ کا کہ آگ ہے، کیسے ہے وہ شعر؟ آگ ہے، ابراہیم ہے، اور کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ پھر آل ابراہیم ہے، پھر نار نمرود ہے، پھر شعلہ نمرود ہے، اور پھر آل ابراہیم ہے، اور پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ وہ تمام ماجرا آل ابراہیم کا تکرار ہو رہا، ابراہیم کے ساتھ تکرار ہوا، رسول اللہ کے ساتھ تکرار ہوا، امیر المومنین کے ساتھ تکرار ہوا، اولاد امیر المومنین کے ساتھ تکرار ہوا، اور آج پیروان امیر المومنین کے ساتھ تکرار ہو رہا۔ آگ ہے، ابراہیم ہے، آتش نمرود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے، بس امتحان ہے۔ وہی مناظر دوبارہ تکرار ہیں۔ اور ایک سب سے زیادہ علی علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ طبقہ خاذلین۔ ایک بات ہے ناصران و ناصران، ناصران و ناصران علی، وہ لوگ جو ناصر ہیں علی کے، اور وہ جو ناصور ہیں، ناصور تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ زخم ہیں، پھوڑے، اور علی علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت، بہت رنجیدہ ہیں امیر المومنین ان سے۔ خاذلین، ساکتین، خاموش، علی علیہ السلام کو دشمنوں سے زیادہ برے لگتے ہیں۔ ایک اکثریت ان کی ہے، خاذلین کی۔ خاذلین یعنی جو اپنے امام پیشوا کو تنہا چھوڑ دیں، نرغے میں چھوڑ دیں، اور اپنی کام سے کام رکھیں، اپنی نجی زندگی گزار رہی ہوں۔ ناصرین کے مقابلے میں خاذلین۔ بہت حساس اہم زمانہ ہے، اور اس میں لشکر کفر، شرک، نفاق، ظالمین، ناقصین، مارقین، خوارج سب اکٹھے ہیں، سب اکٹھے ہیں۔ 50 ملک مسلمان کفر کے پرچم کے نیچے جمع ہوئے ہیں، مہدویت کے مقابلے میں، فرزند علی کے مقابلے میں، ابراہیم وقت کے مقابلے میں۔ اتنا ایکا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، حضرت ابراہیم کے لیے نہیں ہوا تھا اتنا بڑا اجتماع، رسول اللہ کے خلاف اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا جو آج پیروان علی کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں یہ ایام علی، یہ ایام علوی، یہ سوگ، یہ عہد میں تبدیل ہو۔ سوگ علی عہد ہے مومن کا، صرف رسم نہیں ہے عزاداری، رزم ہے عزاداری، رزم ہے۔ علی امام رسم نہیں ہے، علی امام رزم ہے، اور امام رزم کی عزاداری رزمیہ عزاداری ہو۔ شعر بھی لکھتے ہیں ہم، رسمی شعر، بزمی شعر، عاجزی کے شعر، ناتوانی کے شعر، آزاد۔ سوگ علی میں ماتم کرو، سوگ کرو، جانانہ ماتم کرو، لیکن
جو علی کے ساتھ جچتا ہو. اس طرح سے علی کا سوگ نہ کرو جیسے عاجز، ناتوان، اپاہج بیوائیں جس طرح سوگ کرتی ہیں. نہ، اس طرح سے سوگ کرو جس طرح سید الشہداء نے امیر المومنین کا سوگ کیا. جس طرح حضرت زینب نے امام حسین کا سوگ کیا ہے. حضرت زینب نے عاجزوں والا، ناتوانوں والا، لاچاروں والا سوگ نہیں کیا، حماسی سوگ، حماسی رزمی سوگ کیا ہے. وہ خطبہ بی بی کا، وہ خطبے بی بی کے، وہ رزمی خطبے ہیں، حماسی خطبے ہیں. وہ آپ شعر لکھو، حماسی شعر لکھو، رزمی شعر لکھو. تسکین والی عزاداری حق علی کا ادا نہیں کرتی. عزاداری میں، عزاداری کے بہانے مومنین تمام شہروں کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں، متاسفانہ ایک ماہ رمضان کی عزاداری میں خصوصاً دن کو جو کرتے ہیں، سر عام بے احترامی کر دیتے ہیں. بعض اوقات روزے کی، رمضان کی سبیلیں چلاتے ہیں، شربت، کھانا پینا، اور بہانہ یہ مولا کی عزاداری کر رہے ہیں. یہ تشیع کے لیے بدنامی ہے، یہ امیر المومنین کے لیے بدنامی ہے. یہ مناظر ماہ رمضان کی حرمت ہے. روزہ رکھو اور ادا کرو. دن کو سخت گرمیاں نہیں کر سکتے، رات کو کرو، افطار کے بعد کرو، لیکن احترام کے ساتھ، روزے کے ساتھ. برفرض مسافر ہو، کسی وجہ سے مریض اور روزہ نہیں ہے، تو بھی برملا کھا نہیں سکتے، چونکہ رمضان کی بے احترامی ہوتی ہے. روزہ کھانا بعض اوقات نہ رکھنا شرعی جواز ہوتا ہے اس کا. آپ مریض ہیں، مسافر ہیں، نہ رکھیں. اس صورت میں بھی کھا نہیں سکتے. ترک روزہ کے باوجود رمضان کا احترام ہے. روزہ کھانے کا کفارہ ہے اور بے حرمتی کی سزا ہے، حد ہے، حد جاری ہوتی ہے. امیر المومنین خود حد جاری کرتے تھے روزہ خور پر، اور شدید حد جاری کرتے تھے. امیر المومنین کے نام پر نہ ہو روزہ خواری، بے حرمتی، نہ روزے کی نہ ماہ مبارک رمضان کی. وہ یہ کام جچتے نہیں ہیں امیر المومنین کی ہستی کے ساتھ، سوگ کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ. نہیں ہوتی عزاداری آپ سے، روزہ رکھ کر نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو، علی کا مسلک نہ مسخ کرو، امیر المومنین کی شخصیت کو نہ مجروح کرو، دل نہ دکھاؤ علی کا. علی انہی حدود خدا کی خاطر ضربت کھائی ہے. اور علی علیہ السلام کے نام پر جب یہ کام ہوتے ہیں تو گویا وہی ضربیں لگ رہی ہیں علی علیہ السلام پر، اور زیادہ تکلیف دہ. ابن ملجم کی ضربت سے زیادہ تکلیف دہ ضربت اس شخص کی ہے جو امیر المومنین کا نام لے کر یہ حرکتیں کرتا ہے، حدیں توڑتا ہے خدا کی، پائمال کرتا ہے دین کو، برملا روزہ خواری کرتے ہیں. یہ زیادہ سخت ضربیں لگاتے. اس ضربت میں امیر المومنین نے فرمایا کہ فزتو ورب الکعبہ، خدا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن یہ ضربیں جو لگتی ہیں، ان کے ضربوں کے مقابلے میں علی نہیں کہتے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اطاعت خدا نہ کرنا، اطاعت رسول نہ کرنا، اطاعت امیر المومنین نہ کرنا، اور خود سے اپنے جذبات سے طریقہ کار انتخاب کرنا اور اس کو عشق کا نام دینا، نہ، یہ علی کے ساتھ بغاوت ہے. یہ سوگ علی نہیں ہے. مناسبت جو آنے والی ہے اگلے ہفتے، جمعہ، آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا ہے، روز قدس ہے. امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک بہت بنیادی اسٹریٹجک امت اسلامی کے لیے جو
دن مقرر کیا ہے، تمام امت اسلامی کے اندر ایک عالمی انتفاضہ دشمنان خدا کے مقابلے میں، غاصبین کے مقابلے میں، ظالمین کے مقابلے میں یہ مناسبت آ رہی ہے، اور حکم ہے امام کا، ولی امر کا، رہبر معظم کا بحیثیت ولی امر حکم ہے کہ تمام مومنین مسلمین اس ماہ مبارک کے آخری جمعہ میں صہیونیت جو ایک سمبل ہے ظلم کا، ستم کا، فرعونیت کا اس زمانے کے اندر، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھائیں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں، اور نکلیں باہر، اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمبستگی ایجاد کریں، فلسطین کے ساتھ یکجہتی ایجاد کریں، قدس کے ساتھ عہد کریں، اپنے اللہ کے ساتھ عہد کریں، ایک امت واحدہ ہونے کا ثبوت دیں، ایک مرکزیت کا ثبوت دیں۔ اس مناسبت میں تمام مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، ہر سال یہ دن آتا ہے، بعض شریک ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، لا تعلق رہتے ہیں، اسے ایک سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں، اسے ایک ایرانی مسئلہ سمجھتے ہیں، اسے ایک عربی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جو تاریک ذہن ہیں، گمراہ ذہن ہیں، ہدایتوں سے محروم ذہن ہیں، ماہ رمضان میں بھی ان کے دلوں میں نورانیت نہیں آتی، نرم نہیں ہوتے دل۔ یہ انتہائی شقاوت ہے کہ ماہ رمضان بھی ان کا دل نرم نہیں کرتا، اور مظلوم کے لیے ان کے دل میں جگہ نہیں بنتی۔ روزے رکھ کر بھی دل نرم نہیں ہوا، قرآن پڑھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، تراویح پڑھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، مناجات کر کے بھی دل نرم نہیں ہوا، لیلۃ القدر کو رو کے بھی دل نرم نہیں ہوا، علی کے لیے سوگ کر کے بھی دل نرم نہیں ہوا۔ وہ پھر کیا کیا ماہ رمضان میں؟ اگر اتنی بھی دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے رہبر کی اطاعت کے لیے نکلو اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤ اور حکم خدا کے لیے قیام کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب کہ محروم رہے، صرف فاقہ کاٹا ہے ہم نے، چونکہ دل سخت ہے، اسی طرح سخت ہے جس طرح پہلے سخت تھا دل، اور پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ائمہ اطہار فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع، اے خدایا اس دل سے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں، اس دل سے مجھے بچا جس میں خشوع نہیں ہے، جو نرم نہیں ہے، اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سرکش ہے، جو سیر نہیں ہوتا، سراب نہیں ہوتا، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ پناہ مانگے ایسے نفوس سے، پناہ مانگے ایسے علوم سے۔ اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم دین سے پناہ مانگو جس نے تمہیں اجنبی کر دیا دین سے اور دین کے فرائض سے۔ علم غیر نافع تمام امت کے لیے لازم ہے، لیکن ظاہر ہے سارے آگاہ نہیں ہیں، مختلف وجوہات سے لا تعلق رہتے ہیں مومنین اقامہ فریضہ روز قدس سے۔ روز قدس میں اگر جلوس نہیں، ریلی نہیں انعقاد کر سکتے، بعض شہروں میں، بعض دیہاتوں میں، بعض تعداد کم ہے، یا انتظامی مشکلات ہیں حکومتی، یا کسی ملک میں، باہر کے کسی ملک میں، تو کم از کم اجتماع کریں، نماز جمعہ کے اندر خطبہ ہی کم از کم قدس کے اوپر دے دیں۔ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم قیام یہ ہے، اس دن کے آواز میں آواز تو ملاؤ، حق کی آواز میں اپنی آواز شامل کرو، مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کم از کم قیام ہیں جو روز قدس و یوم القدس، جمعۃ
ودا جمعۃ المبارکہ ماہ مبارک رمضان کا، اس میں آخری جمعہ میں چونکہ اطاعت حکم پیشوا ہے، یہ مخل بھی نہیں ہوتا عبادت کا۔ معتکفین باقاعدہ فقہا کے فتاویٰ ہیں علماء کے کہ معتکفین حالت اعتکاف سے نہیں نکلتے اگر اطاعت ولی امر میں یہ فریضہ ادا کرنے جب آئیں، اس سے اعتکاف سے باہر نہیں آتے۔ اعتکاف کی نیت ان کی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، بشرط کہ اس قیام میں دنیاوی مسائل میں نہ جائیں، بازار کو نہ دیکھیں، باقی لوگوں کی طرح نہ ہوں، بلکہ یہ وہاں بھی فقط دھیان اپنے مقصود کی طرف اللہ کی طرف ہو اور اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ معتکفین بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت بہت اہم ہے، یہ اس سال کا قدس اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ تمام کا تمام کفر و نفاق، احزاب سب کے سب مل کر سامنے آ گئے ہیں۔ کل کا کل کفر، کل کے کل ایمان کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اس کو آج دیکھیں، آج کی صورت یہ ہے کہ برز الکفر کلہ الی ایمان کلہ، کل کا کل کفر نکل آیا، بالکل سب کچھ اتار کے ننگے ہو کر، بے شرم ہو کر، بے حیا ہو کر مسلمان ممالک کے نام نہاد حکمران اور کرائے کے فوجیں، کرائے کے حکمران، آل سعود جیسے سیاکار، رسوا، یہ سب کھل کے میدان میں آ گئے ہیں اور نام لے کر مہدویت کے مقابلے میں آئے ہیں۔ صہیونیت کو ساتھ ملا لیا ہے، اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اسرائیل کے ساتھ مصالحت کر لی ہے، تشیع کو تنہا کرنے کے لیے۔ تشیع کو کیسے تنہا کر سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ خدا ہو۔ یہی آل سعود، ان کے جو صنادید تھے پہلے، ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان، جنہوں نے رسول اللہ کو تنہا کیا، شیب ابی طالب میں تنہا کیا، مکہ میں جنگیں لڑی، مدینہ میں بائیکاٹ کیا، تنہا کیا، کر لی، کامیاب ہو گئے رسول اللہ کو تنہا کرنے میں۔ کیا ان سے اپنے جاہلیت کے آبا سے عبرت نہیں لیتے کہ جو خدا کی طرف سے ہو اسے نہیں تنہا کر سکتے چونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معانا لا تحزن، مت گھبراؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ خدا ہے انہیں تنہا نہیں کہ کوئی بھی کر سکتا۔ تمام کا تمام کفر مل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہاں فریضہ کیا بنتا ہے؟ یہاں علی آج اگر امیر المومنین ہوتے اور یہ کل کا کل کفر مقابلے میں نکل آتا تو کیا کرتے آج علی کے ماننے والے؟ یہ ملنگ کیا کرتے؟ صرف آج بھی دھمالیں اور بھنگڑے ہی ڈالتے یا امیر المومنین کی اطاعت میں نکلتے؟ جس طرح امیر المومنین کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان بن کر نکلے، آج پیروئے علی مجسمہ کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابلے میں نکلے۔ جو بھی نکلے گا اس کی اطاعت ہے، یہ ہے علی کی اطاعت۔ ابھی
یہ کل کفر جو اکٹھا ہوا، عربی، عبری، غربی، اور یہ کچرا عالم اسلام سے سارا جمع ہوا وہاں ریاض کانفرنس کے اندر، اور کھل کے صرف ایک ایجنڈا تھا، ایران۔ ایران کیوں؟ چونکہ شیعہ ہے۔ ایران کیوں؟ چونکہ مہدویت کو مانتا ہے اور اس کا منشور مہدویت ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ہے۔ ابھی تازہ ترین اس فتنے کا اگلا مرحلہ ایک قطر کی صورت میں سامنے آیا، اور بحرین۔ تازہ ترین مرحلے میں امریکی کانگریس نے اور سینٹ نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں، معاہدے کے بعد نئی پابندیاں ایران کے خلاف عائد کر دی ہیں کل سے، اور مزید پابندیاں کہ آپ میزائل کیوں بناتے ہو، آپ دوسرے ملکوں میں مداخلت کیوں کرتے ہو، آپ فلسطین کی حمایت کیوں کرتے ہیں، آپ اسرائیل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ ایک یہ اس کے اندر تازہ پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک یہ ہوئی ہے کہ کل ہی بحرین کے اندر تقریباً 26 یا اوپر نیچے کچھ مومنین کو ان کی شہریت، بحرینی مومنین کی شہریت انہوں نے لغو کر دی ہے کہ اب وہ بحرین کے شہری نہیں۔ پہلے ایک قصیر تعداد کی تھی، اسی طرح کچھ کو سزائیں سنائی ہیں، کچھ کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ پچھلے دنوں میں شیخ عیسیٰ قاسم کی آزادی کے لیے اور ان کی حمایت میں جو بحرینی مومنین نے اس ماہ رمضان میں ان کے حق میں جو مظاہرے کیے، جو جاری ہیں، ابھی بھی ہر روز جاری ہیں، ان میں ایک تعداد کو شہید کیا ہے اور شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ سارا کفر سمٹ کر تشیع کے مقابلے میں آ گیا ہے، تمام کفر سمٹ کر اپنی ہر شکل میں نفاق بے نقاب ہو کر، کفر بے نقاب ہو کر اکٹھے ہو کر میدان میں آ گئے ہیں۔ اب اس میدان کا مقابلہ بنتا ہے۔ اس میدان میں جب کفر مبارز طلب کرو، حل من مبارز، وہاں پر علی کا کردار یہ نہیں بنتا ہے کہ علی کے لیے رو کے، علی کے لیے دو نوحے پڑھ کے پھر ہم یہ ہمیں کام ہے، ہمیں بس ادا ہو گیا، ہمارا فریضہ اتنا ہی تھا، سوگ کر دینا، عزاداری کر دینا، اور پھر ہم جاتے ہیں اب علی خود تنہا، باقی کام علی تنہا کریں، امام حسن تنہا کریں، یا علی کو اتنا تنہا رکھو، ساتھ نہ دو، مظلومیت میں مارا جائے، اور پھر مزار علی پہ حاضری مسلسل دینا شروع کر دو، انتظار کرتے رہو کہ علی اس دنیا سے چلے جائیں مظلومیت کے ساتھ، ہم مزار بہت اعلیٰ بنائیں گے اور مزار کی مجاوری کریں گے اور مزار کی زیارت کریں گے۔ حسین کو اتنا تنہا رکھو، اتنا تنہا رکھو کہ مارا جائے مظلومیت کے ساتھ، اور پھر مزار بنے، اور اس میں ہم پھر جوک در جوک، لشکر در لشکر، کاروان در کاروان جائیں گے۔ اتنا تعلل، اتنی تاخیر کہ پیشوا کو، رہبر کو، امام کو اتنا تنہا چھوڑو، دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دو، کفر کے نرغے میں چھوڑ دو، منافقت کے نرغے میں چھوڑ دو، اور وہ مظلومیت سے مارا جائے، اور مومن بیٹھا رہے کہ بعد میں جا کے حق ادا کر دوں گا، مزار پہ حاضر ہو کر موم بتی جلا کے حق ادا کر دوں گا۔ یہ تاخیر ہے، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ جب وقت ہوتا ہے مبارزے کا، اس وقت اور علی منتظر نہیں رہے، رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا علی نے کہ رسول اللہ تنہا میدان میں شہید ہو جائیں، پھر علی علیہ السلام عہد کریں کہ میں ایک ایسا باشکو مزار رسول اللہ کا بناؤں گا، اور پھر ساری عمر رسول کے مزار پر بیٹھا رہوں گا، اور رسول اللہ کے مرثیے پڑھتا رہوں گا، اور رسول اللہ کے نعتیں اور قصیدے پڑھتا رہوں گا۔ یہ تو نہیں کیا امیر المومنین نے۔ ایک لحظے کے لیے امیر المومنین نے رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ جب رسول اللہ کے خلاف وہ جنگ احزاب میں خندق پھلانگ کے عمرو ابن عبد ود آیا، حدیں پھلانگ کر، اور آ کر ندا دی اس نے، یا محمد، اے محمد کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، اے محمد کون ہے جنت پہنچانے والا، میں اسے جنت پہنچانے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہو مر کے مومن جنت جاتا ہے، میں تلوار لے کر، میری تلوار آپ کو جنت پہنچائے گی، کون ہے؟ اور اس وقت رسول اللہ نے غضب کے ساتھ اپنے لشکر کو فرمایا، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟
یہی الفاظ تھے. کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, اس کلب کی زبان بند کرے؟ 3 دفعہ فرمایا, 3 دفعہ امیر المومنین اٹھے, باقی لشکر سارا وہاں بولا نہیں, ساکت رہا, ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں. اور امیر المومنین جب گئے میدان میں, اس وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے خود تیار کیا جنگ کے لیے, اور اس جنگ میں بھیج کر بعد میں یہ جملہ فرمایا بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ. ادھر سارا کفر اکٹھا ہے اور سارے کفر کے مقابلے میں یہ ایک نکلا ہے, یہی سب کل ایمان اس وقت وہی ہے جو میدان میں ہے. وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے انہیں رسول اللہ نے شمار نہیں کیا. کل ایمان اس وقت یہ ہستی ہے, یہ شخصیت ہے. آج جب کل کفر مقابلے میں آ گیا ہے, عربی غربی عبری, تو کل ایمان ہی جو میدان میں ہوگا وہی کل ایمان ہوگا آج کا, باقی اس زمرے میں شمار نہیں ہوں گے. اس لیے یہ یوم وہ معنی رکھتا ہے تمام مومنین کے لیے, تمام امت اسلامیہ کے لیے. جتنا ظلم و ستم یمن میں ہو رہا ہے, بحرین میں ہو رہا ہے, عراق میں ہو رہا ہے, سوریہ میں ہو رہا ہے, لبنان میں ہو رہا ہے, جہاں جہاں مظلوم آباد ہیں. کشمیر میں اس وقت کشمیر سب سے زیادہ مظلوم ہے, فلسطین مظلوم ہے. تمام دنیا میں پہلے ایک فلسطین مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے فلسطینی, اور آج پورے عالم اسلام میں اقوام فلسطین سے بدتر حالت اور فلسطینیوں سے بد حالت ان کی ہو گئی ہے. روہنگیا مسلمان فلسطینیوں سے بہت بد حالت ہے ان کی, بہت بری حالت ہے ان کی. جتنا ظلم ان برما کے مسلمانوں پہ ڈھایا گیا, یہ فریاد جو روز قدس کی ہوتی ہے ظالموں کے خلاف, یہ ان سب مظلوموں کے حق میں ہے. یہ ندائے کشمیر بھی ہے, یہ ندائے فلسطین بھی ہے, یہ ندائے برما بھی ہے, یہ ندائے یمن بھی ہے, یہ ندائے عراق بھی ہے. یہ ہر زخمی, ہر جریحہ دار سرزمین کی ندا ہے, یہ ہر مظلوم کی فریاد ہے جو ہم نوا کی زبان سے نکلتی ہے. علامہ اقبال کے بقول کے نکلی تو لبے اقبال سے ہے, نہ جانیے ہے یہ کس کی صدا. یہ ترانہ, یہ نغمہ نکلا تو اقبال کے لبوں سے ہے, لیکن معلوم نہیں ہے کس کا ہے, کس قدر عالی ہے. نکلی تو لبے اقبال سے ہے, نہ جانیے ہے یہ کس کی صدا. آپ کے لبوں سے جو فریاد نکلتی ہے یہ فریاد ہے جو اللہ نے فرمایا ہے, فریاد مظلومیت, حمایت از مظلوم. یہ فریاد اللہ کو بہت پسند ہے, یہ شعار اللہ کو بہت پسند ہے, یہ اظہار اللہ کو بہت پسند ہے. اور آج یہ تمام حقائق جو مشرق وسطیٰ کے اندر شیطانی کھیل کیا جا رہا ہے, اس سب کے مقابلے میں مومنین کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ جاتا ہے کہ ان ایام میں نکل کر اس کل کفر کے مقابلے میں اپنی صدا بلند کریں مظلوموں کی حمایت میں, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان تمام ظالمین کے شر سے مظلومین کو نجات عطا فرمائے. اور دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, پروردگارہ اس ماہ برکت میں, ماہ کرم میں, ماہ مغفرت و توبہ میں, پروردگارہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کار گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مومنین, جو جوانان, پروردگارہ ہم سب جو لغزشیں کر رہے ہیں, پروردگارہ ان لغزشوں کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما. اس توبہ کو توبہ نصوح بنا, اس توبہ نصوح کو بحسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد یہ مظلوم اقوام, مظلومین یمن, مظلومین فلسطین, مظلومین شام, مظلومین لبنان,
مظلومین عراق، مظلومین بحرین، مظلومین کشمیر، مظلومین پاکستان، مظلومین افغانستان، جن پر کل مجلس سوگ میں جن پر حملہ ہوا افغانستان میں، خدا بندہ ان تمام مظلومین کی نصرت فرما، ان کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود، پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ملت پاکستان کو اتحاد و الفت عطا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔